बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी किसी वक्त भी जेल से बाहर आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं और उनके केस ख़त्म हो सकते हैं। और इसीलिए इमरान खान साहब के जितने भी मुखालिफिन हैं, खा वो सियासी है, गैर सियासी हैं, उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, लाहौर से है या फिर रावलपिंडी से, सब के सब परेशान हैं। और इस वक्त भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, केसों पे मैच फिक्सिंग हो रही है, बेंच फिक्सिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक खबर आपसे शेयर करनी है, बहुत ही खबर इंपॉर्टेंट है। और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा ज़मीन बोस हो चुका है। और ये ज़मीन बोस ऐसे हुआ कि सरकार के वकीलों ने ही कह दिया कि ये मुकदमा बनता ही नहीं। ये मैं आपसे एक अहम खबर शेयर करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें भी ले लें। और वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर पॉलिटिकल कमेटी जो है, उसमें मज़ीद 2 अरकान को शामिल किया गया और ये अच्छा इजाफा है। एक हैं मोहन सलाही, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे, और दूसरे हैं सैयद जुल्फ़िकार बुखारी यानी कि जुल्फ़ी बुखारी। इनको भी पॉलिटिकल कमेटी में शामिल कर लिया गया है और उमर अयूब साहब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिदायत दी थी इमरान खान साहब ने कि इनको भी शामिल किया जाए पॉलिटिकल कमेटी में। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कमेटी अब ज़रा तगड़ी होती जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी ने ही फैसले करने हैं। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो जेल में हैं और मोहन सलाही बाहर हैं, तो उनको कमेटी में शामिल कर लिया गया। और कमेटी के इजलास आपको मालूम है कि ऑनलाइन होते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए होते हैं, तो कोई कहीं भी मौजूद हो तो वो शरीक होता है। अब आते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। और आपको याद होगा कि राना हसन अब्बास ने आखिरी जो हेयरिंग हुई इद्दत केस में, सरकार के ये प्रोसिक्यूटर थे राना हसन अब्बास, जहन में नाम रखिएगा कि सरकार के ये वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे। और उन्होंने आखिरी दिन यानी कि ईद से एक दिन पहले, क्योंकि वो अगर आ जाते रिजवान अब्बासी साहब, तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जो केस है इद्दत वाला, ये ख़त्म हो चुका होता। लेकिन रिजवान अब्बासी साहब अदालत से मफरूर हैं, वो नहीं आ रहे। 2-3 तारीख होते, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी जो प्रोसिक्यूटर थे राना हसन अब्बास, वो मौजूद थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, दलाइल दिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रा दलाइल जहन में रखिएगा, क्योंकि राना हसन अब्बास साहब को तब्दील कर दिया गया है और उनका फिल फौर तबादला कर दिया गया है। लोग ईद की छुट्टियों में मशगूल हैं, ईद की खुशियां मना रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार और इमरान खान साहब के मुखालिफिन, जो कि चाहते हैं कि इमरान खान साहब पे जितने भी झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उन मुकदमात को लिंगर ऑन किया जाए, मजीद खींचा जाए, तुर खींचा जाए। तोशाखाना में तोशाखाना 1 में सज़ा हुई और 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो सज़ा सस्पेंड हो गई। उसके बाद तोशाखाना 2 में सज़ा हुई है, वो अपीलें, वो सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा कि ये जी सज़ा मुअत्तली का केस है, लिहाजा वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस है, साइफर केस की हेयरिंग चल रही है और उसको भी लंबा खींचा गया। हालांकि अगर चाहते चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, तो उसमें ज़मानत नहीं बल्कि केस ख़त्म हो चुका है। लेकिन मकसूद है कि इमरान खान साहब को अभी जेल में रखना है और अभी भी जो है अदालतों पे दबाव है, अदालतों को मैनेज किया जा रहा है, अहकामात दिए जा रहे हैं। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है। इद्दत केस में लास्ट हेयरिंग पे प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील ने ये कहा कि केस में कभी कभी प्रोसिक्यूशन तफ्तीश ठीक नहीं करती तो फरीक बनाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपील में सरकार को फरीक बनाया गया, मुझे एतराज है। और जिन केसेस का हवाला दिया, इनमें सरकार पहले से फरीक होती है। तो अब उन्होंने मजीद क्या कहा? उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद तफ्तीश की जाती है, अगर सबूत नहीं तो केस से मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये उन्होंने आर्गूमेंट जो दिए, उन्होंने बड़े सीधे सीधे अंदाज में अदालत में कहा कि इद्दत केस नहीं बनता, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस नहीं बनता। और उन्होंने कहा कि सरकार को तफ्तीश करने के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, फेवर में सारे का सारा। और उन्होंने हकायक बताए, जो कि हकायक थे वो बता दिए अदालत को। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ शिकायत प्राइवेट थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार के सरकारी प्रोसिक्यूटर बनता ही नहीं।
اب اس میں سرکار نے رضوان عباسی کو پروسیکیوٹر مقرر کیا ہوا ہے اور رانا حسن عباس کو۔ اب رانا حسن عباس خود کہہ رہے ہیں کہ جناب قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ پرائیویٹ پروسیکیوٹر ہائر کیا جائے، اور یہ کیس جو ہے وہ سرکار کا نہیں بنتا، یہ بلکہ دو فریقین کے درمیان ہے، خاور مانے کا ہے اور عمران خان صاحب ہیں یا بشرا بی بی ہیں۔ اس میں سرکار کہاں سے آ گئی؟ تو چونکہ سرکار نے تو آپ کو پتا ہے کہ سارا کام ہی سرکار نے کیا ہوا ہے، تو وہ سردار پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی عمران خان بشرا بی بی کے خلاف شکایت پرائیویٹ ہے، دفعہ 496 اور 496 بی کے تحت شکایت دائر کی گئی، 496 بی بعد میں حذف کر دی گئی۔ شکایت کا علاقائی دائرہ اختیار کا بھی تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سرکاری وکیل کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کا کیس ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی عدت والے کیس میں میرٹ پہ دیکھا جائے تو بھی، اور ادروائز وہ کہتے ہیں یہاں کا کیس ہی نہیں ہے، نکاح لاہور میں ہوا اور کیس ادھر کیا ہوا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بشرا بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں نہیں، اور فرد جرم دفعہ 496 پر لگائی گئی، دائرہ اختیار کا تعین نہیں کیا گیا، شادی لاہور میں ہوئی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیس چلایا ہی غلط جا رہا ہے۔ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کے دلائل کی تائید کرتا ہوں، وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، اور سیشن جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے کہا پھر تو آپ کہیں کہ ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، ریاست کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی تعریف کرتا ہوں۔ سرکاری پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشرا بی بی نے کوئی بیان دیا اور بیان کو نظر انداز کیا جائے، یعنی کہ خاتون کی گواہی جو ہے عدت میں وہ بہت بڑی ویلڈ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رانا حسن عباس نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اپریل 2023 میں محمد حنیف نے ایسی ہی شکایت دائر کی تھی، میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوا تھا، اور جیسے الزامات خاور مانیکا نے لگائے ویسے ہی محمد حنیف نے بھی لگائے تھے۔ پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے محمد حنیف کی جانب سے دائر شکایت عدالت میں پڑھی، یعنی محمد حنیف نے جو درخواست دی تھی وہ پڑھی، اور گواہ مفتی سعید کا ذکر محمد حنیف کی شکایت میں بھی ہے۔ رانا حسن عباس کہہ رہے ہیں عدالت نے علاقائی دائرہ اختیار پر شکایت خارج کر دی، میں عدالت میں موجود تھا، یعنی کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ درخواست یہ اسی طرح کی خاور مانیکا والی درخواست ہے، یہ محمد حنیف کے نام سے پہلے آئی تھی اور عدالت نے اس کو خارج کر دیا تھا، اور خارج اس بنیاد پر کیا تھا کہ محمد حنیف کی شکایت قابل سماعت قرار نہیں دی گئی تھی، اس لیے اس کو خارج کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہی درخواست خاور مانیکا نے دائر کی۔ علاقائی دائرہ اختیار کا تعین کیے بغیر عدت میں نکاح کیس کا ٹرائل کیا گیا، اور خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رضوان عباسی دلائل دیں گے، انہیں سنا جائے، اور گزشتہ سماعت پر بیٹھے رہے، دلائل نہیں دیے، رضوان عباسی آج بھی نہیں آئے، وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا۔ اب ذرا رانا حسن عباس کے ساتھ کیا کیا سرکار نے عید کی چھٹیوں کے دوران رانا حسن عباس کے ساتھ سرکار نے کیا کیا، اور یہ ہے بریکنگ نیوز۔ عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف جو دائر اپیل میں دلائل دینے والے وکیل پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کا فی الفور تبادلہ کر دیا گیا ہے، یعنی عید کی چھٹیوں میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی کیس چل رہا ہے اور 15 اپریل ہیئرنگ ہے، اور وہ آرگومنٹس دے چکے ہیں، دلائل دے چکے ہیں رانا حسن عباس، اور وہ بتا چکے ہیں کہ عدت کا کیس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں تھا، اور یہ پہلے خارج ہو چکا تھا، اور محمد حنیف نے کیا تھا، اور وہی پھر خاور مانیکا نے کیا، تو اس میں عورت کی جو گواہی ہے وہ بڑی ویلڈ ہے، اس کو دیکھا ہی نہیں گیا، اور یہ کیس بنتا ہی نہیں، نہ عمران خان پہ نہ بشرا بی بی پہ۔ تو اس سرکاری وکیل کو، پروسیکیوٹر کو، رانا حسن عباس صاحب کو تبادلہ کر دیا گیا فی الفور، اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کی خدمات نارکوٹکس کیسز میں دے دی گئیں، منشیات والے کیسز میں ان کو منتقل کر دیا گیا، اور رانا حسن عباس کی جگہ پروسیکیوٹر عدنان علی کو سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں تعینات کر دیا گیا، یعنی پروسیکیوٹر ہی تبدیل کر گئے جو کہ دلائل دے چکے ہیں۔ آپ نے بغیر اجازت رانا حسن عباس پہ اب اعتراض کیا کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے بغیر اجازت میڈیا چینلز پر کیسز سے متعلق بیان جاری کیے، اور عدالتوں میں پیش ہونے سے فوری طور پر روکا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے سوشل میڈیا سے تمام مواد
حذف کر دیں۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا رانا حسن عباس کو خط، اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کو ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان کی عدالت میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے عید سے ایک دن پہلے جو ہیئرنگ تھی اس میں دلائل دیے تھے، اور دلائل دیتے ہوئے ان کا بھرکس نکال دیا تھا، اور وہ دلائل ایسے تھے کہ حکومت وہ کیس عدت کا کیس بالکل بنتا ہی نہیں، یہ دلائل تھے۔ تو لہٰذا رانا حسن عباس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو میچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے، کیس فکسنگ بھی ہو رہی ہے، ججز کو بھی مینج کیا جا رہا ہے۔ 6 ججز خط لکھ چکے ہیں، ان کی تمام باتیں ان کی درست ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ صرف کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ 15 تاریخ کو اب نئے پروسیکیوٹر ہوں گے اور وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور حالانکہ رانا حسن عباس اپنا کام کر چکے ہیں، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیشن جج جو ہیں ارجمن، وہ اب کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کا امتحان ہے۔ اور اگر تو انہوں نے آرگومنٹس کو دوبارہ سے سنا نئے پروسیکیوٹر سے، تو پھر پرانے پروسیکیوٹر کے دلائل کہاں جائیں گے؟ تو مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو ہر حال میں جیل میں رکھنا ہے، اور جیل میں رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ سرکاری وکیل جو ہیں وہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا تھا۔ یہ پہلے عدت والا کیس پہلے عطا ربانی صاحب کی عدالت میں تھا، ان کے گھر میں پٹاخے اور کریکر پھینکے گئے اور ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے، پھر نئے آئے قدرت اللہ، ان کو کیس دیا گیا، حنیف نے دیکھ کر درخواست واپس لے لی، پھر خاور مانے کا قید ہوئے، لاپتہ ہوئے، پھر خاور مانے کا مدعی بنے۔ تو ان کو بھی جو لاسٹ ہیئرنگ پہ یو ایس پی جو ہے اس کے سٹیٹمنٹس عدالت میں اوپن کورٹ میں پڑھ کر سنائے گئے، اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ خاور مانیکا کے سٹیٹمنٹس اور ان کے مفتی سعید کے، تو وہ تو بالکل عمران خان کی فیور میں تھے سارے کے سارے۔ تو لہٰذا یہ ہے سچویشن جناب، یہ ہے صورتحال۔ دوسری جانب بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات جب ہوئی کل عید والے دن، تو عید والے دن جو ملاقات تھی کل، اس کے بعد کچھ کارکنان آئے اڈیالہ جیل کے باہر، انہوں نے مظاہرہ کیا اور کافی دور کیا، لیکن ان کو 6-7 کارکنان کو جو ہے ان کو پکڑا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا کہ جی یہ گیٹ کی ویڈیو بنا رہے تھے، اس الزام میں بنا، حالانکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے، پرامن تھے، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، تمام کے تمام گرفتار لوگوں کو۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ سب کو چھوڑا گیا یا کچھ لوگوں کو بٹھایا بھی گیا۔ یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، یہ اڈیالہ چوکی میں منتقل کیا گیا تھا اور ان کو پھر رہا کر دیا گیا۔ تو معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جی، اور یہ میں نے آپ کو بڑا ایک سمپل فیکچول کیس جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ابھی بھی بندر بانٹ کا سلسلہ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کوئی قانون، کوئی دستور، کسی قسم کی کوئی نہیں رکھی جا رہی، اب اس کو پریفرنس نہیں دی جا رہی۔ اور اب جو آخری، کیونکہ انہوں نے عدالت سے پہلے، عید سے پہلے انہوں نے رہا ہونا تھا، اور اسی لیے سرکاری وکیل رضوان عباسی جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، بیٹھے رہے اور عید کے بعد کا وقت لیا۔ تو مختصر یہ کہ معاملات بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے، اور جھوٹے مقدمات کو جتنی دیر تک جیسے جیسے دبایا جائے گا یہ دبنے والے نہیں ہیں، جھوٹے مقدمات میں ختم ہونا ہی ہے۔ تو جلدی سے جلدی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تلخیاں نہیں بڑھیں گی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے تو میرا خیال ہے اس کا امکان بہت کم ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔